إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ورسوله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، عزیزو، بہت ہی زیادہ خطرناک مہلک چیز جو ہے وہ ہے ظلم۔ ہر طرح کے ظلم سے ہر ایک انسان کو بچنا ضروری ہے۔ واقعی جو انسان ہوگا وہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ غفلت میں یا اور کسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، انجسٹس ہو گئی، تو ٹھیک انسان پر لازم ہے کہ اس کی تلافی کرے۔ اگر انسان ظلم سے نہیں بچتا ہے، اپنی شر سے دوسروں کو نہیں بچاتا ہے، تو اس کا انجام بہت ہی تباہ کن ہوگا۔ اور ایسا انسانوں کی لسٹ سے، فہرست سے نکل کر وہ حیوانوں اور درندوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور جو باایمان ہو اس کے لیے اور زیادہ غیر معمولی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے، امر ہے۔ خاص عام اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو خاتون ہو، ہر ایک پر لازم ہے کہ کسی کو کسی قسم کی ہرگز ہزار بار عرض کرتا ہوں تکلیف نہ پہنچائے۔ اس سے کروڑ نوافل، تہجد، صدقات، خیرات، نیک امور، حسنات شدید خطرے میں پڑتے۔ اور گھر میں بھی، ہمسائیگی میں بھی، اپنے کام کی جگہ، آفس ہو یا دکان ہو یا کوئی مزدوری کا کام کر رہا ہو، ہر جگہ ہر وقت دوسرے کو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، کیڑا ہو، ہر ذی جان کو اپنے شر سے بچائے رکھے۔ بہت زیادہ اہم معاملہ ہے۔
بعض دفعہ آدمی باہر تو نیک لگتا ہے لیکن گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی ہمشیرہ کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے والدہ یا والد صاحب کے ساتھ یا اور کوئی دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، ان کے ساتھ ظالم بنا ہوا ہے۔ اہلیہ کی بد دعا سے شوہر کے حالات بگڑ سکتے ہیں، ہمشیرہ کی بد دعا سے بھی بھائی کے حالات بگڑ سکتے ہیں اگر اس پر ظلم کیا گیا، بیٹی پر ظلم کیا گیا، اپنا حق انہیں نہیں دیا گیا، ٹال مٹول کیا جاتا ہے، تعویل کی جاتی ہے، التوا میں معاملہ ڈالا جاتا ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے، یہ سب ظلم کی اقسام ہیں۔ اس کے لیے بہت ہی لازم ہے کہ کوئی اپنا بہترین مربی ہو، اس کو اپنے حالات بتائے رہے کہ آج مجھ سے کیا کیا دن میں ہوا۔ ہر کام تو بتانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اسے لگے کہ یہ زیادتی ہو گئی مجھ سے ظلم ہو گیا، تو اس کی اطلاع کرنی چاہیے۔ اگر وہ باز نہیں آتا ہے، سنبھلتا نہیں، اگر خود سدھرتا ہے پھر ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کی، لیکن ہر جگہ دیکھنا ہے، ہر وقت دیکھنا ہے کہ میری طرف سے کوئی ایذا رسانی کا کام تو نہیں ہوا، کارروائی تو نہیں ہوئی، کسی بھی حرکت سے، ہاتھ سے ہو، ٹانگ سے ہو، آنکھ سے ہو، کان سے ہو، کان لگانا بہت ہی ڈراؤنی شکل اختیار کر کے آنکھوں سے دیکھنا۔ سب سے بڑا ظلم تمام ظلموں میں ظلم ہے شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا۔ ایسے ہی قل الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، کیا ہے وہ سورہ؟ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ، نہیں، جس میں وہ ولی بھی ہے من الذل وکبرہ تکبیرہ، کیا ہے وہ؟ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ نہ اس کو منسٹر کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کو اہلیہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ایشور، گاڈ، لارڈ، ماسٹر، دی آلمائٹی، گاڈ، خدا، یہ ان سب چیزوں سے منزہ ہے۔ تو بدترین ظلم یہی ہے انسان کی طرف سے، ایسے ہی مسلمان ہو کر پھر شرک کرنا۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے جو شرک کی چیزوں میں، کفر کی چیزوں میں، ارتداد کی چیزوں میں، نواقض اسلام کی چیزوں میں داخل ہوں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر حقوق العباد ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہو، نان مسلم بھی ہو، تو شریعت کے حدود میں رہ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا ضروری ہے، نفس انوالو نہ ہو،
انتقامی جذبات انوالو نہ ہوں. تو اس کے لیے ہر ایک کو ہوشیار رہنا ضروری ہے. اسی لیے بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک وارد ہوئی ہے، المسلم حقیقی مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ اور دیگر اعضاء کے ذریعے سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، صحیح سالم رہیں. اور بعض روایت میں ہے الناس، تمام لوگ. اور بعض احادیث کی وجہ سے، آیات بینات کی وجہ سے مطلقاً ذی جان پرندہ ہو اس کو ہم ٹارگٹ نہیں بنا سکتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے. حیوان ہو، درندے کو بھی اللہ کے خطرہ ہو کہ وہ حملہ کرے، چیرے پھاڑے، تو وہ الگ معاملہ ہے. اپنی دفاع کے لیے اس کو مار سکتے ہیں. موذی جانور ہو، کیڑا ہو، اس کو مار سکتے ہیں. لیکن یوں ہی کھیل کود کے لیے ایسا کرنا حرام ہے. ایسے ہی کسی ذی جان چیز کو، اس چوہا ہے، بلی ہے، اس کو ہم جلا نہیں سکتے، ان کو ہم جلا نہیں سکتے. چند سال پہلے غالباً یورپ میں وہ واقعہ پیش آیا. ایک جوان نے ایک چوہے کو پکڑا اور سڑک پر آگ لگا دی. تو وہ چوہا بھاگتا ہوا اسی کے گھر میں جب اوپر چڑھا، اور پردے تو لٹکے ہوئے ہوتے ہی ہیں، تو پردوں کو آگ لگ گئی، پورا مکان جلس گیا، جل گیا. نقد سزا. یہ کلپ آ چکی تھی، میں نے بھی اس کو دیکھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنا ہوشیار رہنا ہے. ایسے ہی یہ بخاری شریف میں صاف شفاف حدیث پاک ہے کہ ایک خاتون دخلت امرأہ فی النار، ایک خاتون آگ میں داخل ہو گئی صرف اس وجہ سے اس نے بلی کو بند کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا. یعنی خود کھلایا نہیں، پلایا نہیں، اور نہ ہی اس کو چھوڑا. حدیث میں یہ بھی ہے، نہ ہی اس کو چھوڑا تاکہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی اور زندہ رہ جاتی. بند کیا، محبوس کیا، وہ مر گئی. تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل. اور ان سے اداروں سے فارغ ہو کر بھی بڑے بڑے ظالم آج موجود ہیں. چونکہ میں نے کہا نا، اس میں بھی زوال آ چکا ہے. کوئی کامل بن نہیں سکتا الا ماشاء اللہ کروڑوں میں ایک، لاکھوں میں ایک، جو کسی استاد سے سیکھا ہوا ہو. وہ بہت ریئر ہے، بہت کم ہے. ورنہ ہر ایک کے لیے مصلح کا ہونا ضروری ہے.
میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ایک ایک مومن کے لیے، ایک ایک مومنہ کے لیے، ورنہ بگاڑ آئے گا۔ اور کہنے والے پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے، وہ عالم بھی ناکام، وہ مفتی بھی ناکام، وہ حافظ بھی ناکام، جسے کسی مصلح کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ بھی کہیں نہ کہیں ظالم ضرور بن سکتا ہے۔ یہ عادت اللہ ہے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اور ایسا کسی کی اگر نہ بھی مانے لیکن اپنی مصلح کی بات عموماً مانتے ہیں، اس کی نصیحت قبول کی جاتی ہے، اس کی ڈانٹ قبول کی جاتی ہے، اسی سے آدمی بن جاتا ہے۔ کوئی ادھر بھی خدا نخواستہ ملے، اپنے دوست کو مصلح بناؤ، مؤذن کو مصلح بناؤ، بھائی ذرا دیکھ لینا میرے اندر کوئی عیب آپ دیکھیں تو براہ کرم مجھے بتائیں۔ المومن میرات المومن، اور دم خیر تک اس کی فکر رہے، اور اس میں عبودیت ہے، عبدیت ہے، یعنی اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس لیے بہت جدید جو علماء فارغ ہو کے آتے ہیں انہیں یہ چیز گوارا نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہ نفسانی لبرٹی، فریڈم جو ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہت پریشانیاں ہیں آج کل، ان سے بھی پریشانیاں ہیں۔ ایک صاحب علم نے چند روز پہلے میرے ایک دوست کے بیٹے کو باپ کی اجازت کے بغیر عمل کے لیے استعمال کیا، یعنی کوئی چیز چوری ہو گئی تھی تو اب صاحب علم اس چھوٹے بچے پر عمل کرتا ہے، اور اس کی حقیقت بھی لگتی ہے گمراہ کن ہے۔ بعض لوگ قرآنی آیات پڑھ کر سورتیں یعنی ہفتوں مہینوں چلے لگاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں، تو ویسے تو رب العالمین عز شان جل جلالہ حقیقت حال جانتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ العلم عند اللہ، کچھ موکلات اس کو نظر آتے ہیں یا اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت حال رب العالمین جانتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اس میں گھس سکتا ہے۔ یہ اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، یہ برصغیر ہی میں پھیلی ہوئی بات ہے۔ تو اس نے بلا اجازت اس پر تصرف کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں گھمایا اس کو، اور کس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ چیز اس نے لی ہے۔ اسلام میں اس سے کوئی چیز ثابت ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کے مطابق ہرگز فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ تو ہم میں سے چند لوگوں کا برا حال ہے۔ پھر اس کے والد صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے جس نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی فرزند پر یہ تصرف کیا۔ اور میں نے کہا یہ غیر شرعی حرکت ہے، اسلام اس سے پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منزہ ہیں، ہمارا دین اس سے بالکل پاک ہے۔ گمراہیاں ہیں ہمارے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بینہ دلائل کے تحت فیصلہ فرمایا، ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ ظاہری دلائل کی وجہ سے میں آپ کے حق میں جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کروں کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں حقیقتاً، لیکن ظاہری طور آپ نے شواہد یا بینہ دلیل قائم کی یا چرب لسانی سے کام، چرب زبانی سے کام لیا، تو یہ جہنم کا ٹکڑا آپ لے رہے ہیں، اور میں اس سے بری ہوں، پیاری نبی اس سے بری ہے۔ تو ہمارے لیے ڈیسیژن کرنے اور لینے کا یہی طریقہ ہے۔ کھوج لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جنات کے ذریعے سے جنات بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جنات سے بھی افضل لوگ انسان ہیں، انسان بگڑ گئے تو جنات کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے؟ یہ عامل کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، عامل کو بھی بعض دفعہ تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ آج اچھی خاصی تعداد اس میں ملوث ہو چکی ہے۔ امت تو گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی بعض مبشرات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، جس کی بھی قسمت میں تھا، تو یہ بھی فرمایا کہ امت پر جنات مسلط کیے گئے، کیونکہ یہ ٹوائلٹ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور ہزار بار عاملوں کے پاس جا کر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اتنا سنگین سمجھ لیجیے عذاب ہے، چونکہ سدھار نہیں آ رہا ہے۔ امت کو چاہیے کہ جو دین میں حفاظت کی دعائیں آئی ہیں ان کو اختیار کریں، ان کو پڑھیں۔ نبوی طریقہ، سنت طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طیبہ شب و روز میں اختیار کر کے اپنی آپ کی حفاظت کریں۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سونے کی دعائیں، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے، حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب فتویٰ دینے والا بھی بعض دفعہ یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کو جانچتا نہیں ہے، چیک نہیں کرتا ہے، ایسے ٹیسٹ کرتا نہیں یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں، یعنی جنرل پبلک میں کیا ہے، معمولی تکلیف کسی سے پہنچی یا معمولی اپنے سے زیادہ کسی کو دیکھا مال و جائیداد میں، تو جادوگر کے پاس اس کے خلاف جادو کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمان جو سلامتی کے لیے آئے تھے، سلامتی پھیلانے کے لیے آئے تھے، پروٹیکشن دینے کے لیے، سیکورٹی دینے کے لیے آئے تھے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، وہ آج خود ظالم ستمگر بن چکے ہیں۔ گھر گھر پریشانیاں ہیں۔ جہاں جس کو بھی موقع ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو،
حاکم ہو محکوم ہو، وہ دوسرے کا حق چھیننے پر تلا ہوا ہے۔ حاکم بھی، حکمران بھی۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے اب حاکم بنے ہوئے ہیں، اور بنے ہوئے ہیں بدترین ظالم، اپنے لیے پیٹرول جمع کر رہے ہیں، فیول ایندھن جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو جلانے کے لیے، کیونکہ وہ دین نہیں سیکھ چکے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کامیاب مسلمان مرد ہو خاتون وہ ہے جو رب العزت والجلال کے احکام، فرائض، واجبات، ایسے ہی سنن مؤکدات، سنتیں، ان پر بسہولت، بسرور، خوشی کے ساتھ چلتا رہے گا، ان اوامر کو انجام دیتا رہے گا، اگرچہ اسے نوافل کا موقع نہ بھی ملے، لیکن کسی کو کسی قسم کی تکلیف اس سے نہیں پہنچتی ہے، اور وہ مسلسل اس کی فکر کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے مجدد ملت، بالکل ماضی قریب کے مجدد مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ وہ اپنے سالکین، طالبین کی نمازیں وغیرہ نہیں دیکھتے تھے عموماً، یہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ زیادہ اہتمام کرتے، فکر کرتے کہ میرے طالب، شاگرد اور مخلوقات کے درمیان تعلق راحت کا رہے، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اچانک نگرانی کے دوران دیکھتے کون کیا کرتا ہے، خالی جگہ ہوتی، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو اس کے پاس جا کر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب جگہ ہے اس کو کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ بعض دفعہ اگر غفلت میں کسی سے تکلیف پہنچتی تو اس پر بھی باز پرس ہوتی کہ غفلت میں آپ نے ایذا کیوں پہنچائی۔ ہم سب وہی سنگریزے ہیں جن کو ہم کشمیر میں کھمبر کہتے ہیں، کہ ہر ایک کو کاٹتی رہتی ہے، کانٹے ہیں ہم، سنگریزے 99% سب ظالم الا ماشاء اللہ۔ بہت رونے والے، بہت روتے ہیں، بہت مظلوم ہیں۔ تو حضرت مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آرام پہنچانے کی کوشش کرو، آرام پہنچانے کی کوشش کرو، اگر وہ نہ کر سکو تو کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور ادب کا بھی یہی خلاصہ فرماتے
کہ مخلوق کو اپنی ایذا رسانی، تکلیف، شر سے محفوظ رکھو. یہ ادب کرتے کرتے بہت لوگ بے ادبیاں کرتے ہیں. ادب کرتے کرتے بہت لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ و نور اللہ مرقدہ جب مجلس میں تشریف لاتے تو مجمع ہوتا تو ان کے لیے درمیان میں ایک جگہ خالی رکھی جاتی. بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک ایک قدم بہت ہی آہستگی سے وہ اٹھاتے، اور میں نے دیکھا کہ وہ پورا قدم نہیں اٹھاتے تھے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو لات لگے، پیر لگے، بلکہ اس کو گھسیٹتے تھے ایسے. ایسی ان کی حیرت انگیز دینداری تھی اور غیر معمولی لطافت اور نزاکت، اور بہت زبردست ضبط نفس. تو کامل ایسے ہی لوگ ہوتے. اپنا گھر، اپنی جگہ ہر ایک مسلمان جنت نما بنائے. جنت آنجا باشد کی آزار ندارد، کثیرا با کسے کاری ندارد. ہر ایک اپنی کام میں محو ہے، کسی کو کسی کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نفس کو کچلنا ہے، مسلسل اس کی نگرانی رکھنی ہے. ہم دوسروں کی نگرانی کرتے، خود ظالم بن گئے. تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ بلا شک، سورہ یونس میں ہے یہ، بلا شک اللہ سبحانہ و تعالی بالکل چھوٹی چیز کے مقدار بھی ظلم نہیں کرتے. اور سورہ نساء میں آیا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایٹم کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے. ان تکن حسنہ یضاعفھا، نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، دھنی کرتا ہے، ڈبل فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے یا عبادی، میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام قرار لیا ہے. اللہ ظلم کرنے سے واللہ بری ہے، منزہ ہے. وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا، اور آپ کے درمیان میں بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا، ایک دوسرے کو بالکل ظلم نہ کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ، بہت سنگین معاملہ. یہ خصوصاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو تباہ ہونے والے ہیں.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں پر کاٹتے ہیں ان کو، قلع قمع کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا خاص طور پر اہتمام رہے کہ اپنی شرور اور فتن سے دوسروں کو بچایا جائے، یہ ہے کمال۔ اگر نوافل وغیرہ کم ہی کوئی پڑھے، نوافل پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقتاً اس کے لیے یہ روا ہیں جو ظلم کرنے سے محفوظ ہو۔ خدا نخواستہ ظلم کی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی ضروری ہے۔ بعض دفعہ شاگردی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، کسی صغیر چھوٹے کے ساتھ، ضعیف کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، اس کی تلافی کرنا ضروری ہے، اس کی دلجوئی کرنا ضروری ہے۔ تو حقیقتاً کامل وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، اور کسی مخلوق کو بلا اذن شریعت اسلام تکلیف نہیں پہنچاتا، چاہے وہ تھوڑے ہی نوافل پڑھتا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ذکر کر رہا ہو، کامل وہی ہے۔ اسی کو ایک ارشاد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین پر سرور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، محرمات جرائم گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو ولایت اس کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے ولایت، یعنی اللہ کا ولی ہونا، اس کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر طرح کے ظلم سے ہر ایک کو بچنا ضروری ہے۔ ہر ایک کے پاس اسی لیے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر جو مسلمانوں کا علاقہ ہو، تدابیر استعمال کیے جائیں تاکہ وہ بھی انسان بن جائے، وہ بھی انسان بن جائے۔ ہمارے اکابر کے شاگرد تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنی کلاس میں پھر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ بہرحال عظیم المرتبت شخصیت تھی کہ میں بازار گیا تو اچانک ایک شخص نمودار ہو گیا، تو انہوں نے کہا احمد علی یہاں انسان بھی ہیں؟ مسلمانوں کا علاقہ۔ تو جواب میں حضرت یہ تو سب انسان ہی بیٹھے ہوئے دکانوں پر۔ تو انہوں نے کہا ذرا غور سے تو دیکھو۔ غور سے جو دیکھا تو درندے نظر آئے، بندر، کتے، پھاڑ کھانے والے جنگلی درندے۔ جب یہ دیکھا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔
کون تھا اللہ بہتر جانتا ہے. جو اللہ کو ڈھونڈنے والا ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. ہزاروں بستیوں میں لاؤڈ اسپیکر بلا ضرورت استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں نے سنا ایک بدتمیز اعتکاف کرنے والے نے پوری بستی کو بیدار رکھا، مائک کو چالو رکھا، مریضوں کو، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، بیماروں کو راحت سے محروم رکھا. اس موقع پر جوانوں کو چاہیے کہ اگر وہ بدتمیز نہ روکا جائے تو پوری بستی آرام سے محروم رہ جائے گی. چند جوانوں کو جا کر مائک کو بند کرنا چاہیے، مائک کو اٹھا کے رکھنا چاہیے، لڑائی کے بغیر. بکتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی اسے اللہ کو ضرورت نہیں. اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کی تقریر سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی، زور زور سے مسجد نبوی میں بولتا تھا. حضرت عمر نے اس محدث تھا کیا تھا اس کو ڈانٹا. شاید دوبارہ اس نے حرکت کی، کچھ سرزنش بھی اس کی گئی. یہ جو مائک کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ مجرم بن رہے ہیں. اس کی عبادت، ان کی عبادت ضائع ہو رہی ہے. اپنی عبادت سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہرگز نہیں پہنچنی چاہیے. یہ دماغ خراب ہو چکا ہے، اس میں ریاکاری ہے، ایذا رسانی ہے. اس لیے ہر جگہ اذان کے لیے وہ بھی زیادہ ایکو کے ساتھ آواز نہ ہو. اذان کی گنجائش ہے، آنے والے آتے ہیں، ہزاروں لوگ سن کر بھی نہیں آتے ہیں، سمجھا کر بھی نہیں آتے. لیکن تکلیف پہنچانا مائک کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، یہ اسلام میں حرام ہے. وہ مجرم ہیں جو ایسا غلط استعمال کر رہے ہیں. بس انسائیڈ ہو اگر ضرورت ہو، انسائیڈ بھی زیادہ ایکو نہ ہو جس سے پریشانی ہو. وہ لوگ کہتے نہیں. ایسے ہی موبائل کا ٹون اگر سمپل بھی ہو لیکن مسجد میں وہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے. کجا کی میوزک کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. کوئی ان پڑھ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ بھی موبائل استعمال کر رہا ہے اور اس آواز کو بند نہیں کر پا رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے. میوزک کی آواز سنتا ہے اور سناتا ہے، دوسروں کو بھی گناہگار کر دیتا ہے. یہ سب دور حاضر کی جرائم ہے. ہم زور زور سے تلاوت بیمار کے پاس نہیں کر سکتے ہیں جس سے تکلیف پہنچے. اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ اگر بہت وزنی قرآن کریم ہو، مصحف شریف ہو، 15 کلو ہو، 20 کلو ہو، بڑا سائز کا،
یا 5 کلو ہی صحیح یا 1 کلو ہی صحیح، اس سے کسی شخص کو پیٹنا، اس قرآن کریم جو 5 کلو یا 1 کلو، اس کے ذریعے سے کسی کو پیٹنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور وہ کہے ظالم تو کیا کر رہا ہے، ارے یہ تو قرآن ہے، ارے قرآن تو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، اذان تو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، تہجد سونے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ذکر اذکار تلاوت تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو اس طرح چلے کہ اس کی زندگی سے، اس کی کارروائی سے، اس کے امور سے، کام سے، زندہ رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ صالح ہے، طیب ہے، طاہر ہے، مقبول ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو ماشاءاللہ لوگوں کو آرام پہنچاتا رہتا ہے، مخلوق کو آرام پہنچاتا رہتا ہے، کوئی مرغیوں کا کام کر رہا ہے تو ان کو کھانے دانے پانی وغیرہ کا نظم کر رہا ہے، یہ مسلمان کا شیوا ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ کسی کے یہاں حیوان ہیں، گائے بھینس ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں وغیرہ، جب رکھی تو ان کی فکر کرنا اس پر فرض ہے، ان کی حفاظت کرنا اس پر فرض ہے، میڈیسن دوائی کی ضرورت ہے، اس کا نظم کرنا ضروری ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسلام کا یہ خصوصی پیغام بھی ہے اور اس کی طرف خصوصی عنایت بھی ہے۔ عربی میں عنایت توجہ کو کہتے ہیں، خاص اس پر سمجھ لیجئے توجہ دی گئی کہ اسلامی معاشرہ بہت ہی اعلیٰ ہو، رہنا سہنا ہر مومن مومنہ کا بہت ہی بلند ہو۔ یہ بڑے لوگ ہمارے بڑے لوگ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک یہودی تھا، یہودی کو اپنا فلیٹ، اپنا گھر بیچنا تھا، تو ادھر جو فلیٹس مکانات بنائے گئے تھے تو ان کی ریٹ لگ بھگ 2000 دینار ایسا کچھ تھا۔ تو یہودی نے اپنے فلیٹ کی قیمت 4000 دینار بتائے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ میں تو خریدنا چاہتا ہوں، ریٹ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کا ہمسایہ جو ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا ہے، وہ ایک بہت بلند قسم کے مومن تھے، تو میں ہمسایگی کی چارجز اس میں درج کرتا ہوں۔ کوئی بہت بڑا مومن تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن مثالی اس لیے ہماری نیکیاں، ہماری عبادات خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم سب تقریباً ظالم ہیں۔ عرب و عجم سب کہتے ہیں الظلم وضع الشیء فی غیر محلی، یہ عرب عجم سب کہتے ہیں۔ میں نے اہل عرب علماء کی بھی
اس بارے میں چیزیں دیکھی ہیں، تحریرات دیکھی ہیں، وہ بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے ادھر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثلا ہر انسان کو اپنے مولا کو خوش کرنا، خوش رکھنا ضروری ہے، اس کی حسن عبادت کرنا ضروری ہے، اس کی تابع داری، فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اپنا جسم اس میں استعمال نہیں کرتا، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ایسے ہی چھوٹا بڑا ذمہ دار مزدور کو کام دیا گیا، اگر وہ ٹھیک سے وہ کام نہیں کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ استاد کو کلاس دی گئی، اگر اس کلاس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہا وہ ظالم ہے۔ ہر ذمہ دار کو جو ذمہ دار دی گئی، اگر ذمہ داری کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہا ہے تو ظالم ہے۔ ہمارے اکابر اساتذہ کرام اگر دورانی کلاس کوئی آ جاتا تو وہ گھڑی سے دیکھتے، جب مجبور ہوتے کہ اتنا ٹائم میرا اس کے ساتھ صرف ہو گیا تو اتنی تنخواہ کٹواتے۔ ان کی ٹھیک تربیت ہو چکی تھی۔ آج کل خودرو پروڈکشن زیادہ ہے، جو پودے از خود اگتے ہیں فروٹ لیس ہوتے ہیں، کوئی میوہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو عظیم الشان سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، بڑا سمجھنے نے ہم کو گرا دیا۔ مجھ کو ہونے نے بگاڑ دیا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ جو ہمیں یہ ایگو ہے، انانیت ہے، انا ہے کہ میں کچھ ہوں، ہر ایک اس میں لگ بھگ مبتلا الا ماشاء اللہ، اس چیز نے ہم کو بگاڑ دیا۔ خاک میں ملانا ہے اپنے آپ کو، تب ممکن ہے جب ایک ایک چیز کو ہم ذرا غور سے پرکھیں، دیکھیں، جانچیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تبھی جا کر اخلاص بھی آ سکتا ہے۔ بہت کام بہت لوگ کرتے ہیں لیکن اخلاص کے بغیر ضائع ہیں، ریاکاری ہے۔ رب العزت والجلال ہم کو بھی، پوری امت کو بھی ہر قسم کی ایذا رسانی اور ظلم زیادتی سے بچائے، ہم سب کو دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے آرام دہ بنا دے۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسألک باسمک العظیم العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ لک الحمد اولا وآخرہ، لک الحمد اولا وآخرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن یؤمنون برحمتک یا ارحم الراحمین۔